بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ارشد محمود ناشاد حاضر ہوں۔ میر کے خصوصی مطالعے کا کورس جس کا کوڈ 9022 ہے، ہم اس کورس کے مندرجات پر مختلف پروگرام پیش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا پروگرام ہے وہ میر کے زمانے سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، سماج اور زمانہ کسی بھی تخلیقات پر، اس کی زندگی کے مختلف میلانات اور رویوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کسی بھی تخلیقار کے کلام کو اس کی فکر کے مختلف اجزاء کو سمجھنے کے لیے اس کے زمانے کے سیاسی، سماجی، ثقافتی حالات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پھر میر، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، اردو شاعری کے عہد زریں کے سب سے توانا شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے غزل کی جس طرح تہذیب کی اور اپنے جذب و احساس کی دنیا کو جس طرح سے متشکل کیا، اس کا مطالعہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم میر کے عہد، اس کے عہد کی سماجی سیاسی صورتحال اور خود میر کے احوال حیات سے باخبر ہو جائیں۔ اس کے بغیر میر کے اشعار کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور ان کی تعبیر پیش کرنا بھی۔ تو میر کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 18ویں صدی کا زمانہ ہے جس میں میر کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ دور انتہائی برصغیر پاک و ہند میں انتہائی خلفشار کا زمانہ گنا جاتا ہے، انتہائی طوائف الملوکی کا زمانہ گنا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے طالع آزما اور جنگجو اس وقت ہندوستان کی اس صورت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ سلطنت جس کی بنیادیں ظہیر الدین بابر نے رکھی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اپنا تجمل کھو چکی تھی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یہ زوال بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوا۔ اورنگزیب کے جانشین ایک دو اسباب کی وجہ سے نہیں بلکہ متعدد اسباب کی وجہ سے اس عظیم سلطنت کو اور اس عظیم ریاست کو وہ کھونے لگے، اور یہ بتدریج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی گئی۔ عزیز طلبہ، جب حالات کسی ملک یا کسی سماج کے اس طرح سے دیگر گوں ہوں کہ جو حکمران ہیں وہ عیاشی کی محافل میں، عیش و نشاط کی محفلوں میں، سرود و آہنگ کے سلسلوں میں بہت زیادہ غرق ہو جائیں، تو اس صورتحال میں دشمن کو، غنیم کو، مخالف کو ان پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہی ہوا ہندوستان چونکہ ایک بہت زرخیز ملک تھا، اور ہر دور میں یہ اپنی بیش بہا دولت کی وجہ سے، اپنی زرخیزی کی وجہ سے اقوام عالم کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ جتنے بھی ہندوستان میں حملہ آور آئے ہیں، ان کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد ہندوستان کی اس دولت کو حاصل کرنا ہی رہا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ سیاسی ابتری نے بہت زیادہ طوائف الملوکی کو جنم دیا۔ مرہٹے یہاں کی ایک طاقتور فورس بن کر ابھرے،
اور انہوں نے مختلف راجواڑوں میں، مختلف ریاستوں میں شور اور شر کی فضا پیدا کر دی۔ میر کا یہ زمانہ نہایت پریشان حالی کا زمانہ ہے۔ نادر شاہ درانی ایک بہت طاقتور جنگجو، جس نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ زمانہ محمد شاہ کا زمانہ ہے، جو ہر وقت عیش و عشرت کی محافل میں سرگرم رہتا تھا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ ہندوستان پر نادر شاہ حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو اس کا یہ مشہور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ کہتا تھا ہنوز دلی دور است۔ لیکن نادر شاہ کے قدموں میں جو تیزی تھی، اس نے فوری دلی تک رسائی کی، اور دہلی میں اس نے فاتحانہ انداز سے قدم رکھا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اس کی فوجیں بازاروں کو لوٹنے اور لوگوں کو تنگ کرنے لگی۔ اس اثناء میں وہاں پر اس کے قتل کی افواہ پھیل گئی، اور جب نادر شاہ کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنی فوج کو وہاں قتل عام کا حکم دے دیا۔ کچھ دنوں میں، یعنی چند دنوں میں 30,000 کے قریب باشندگان دہلی قتل کر دیے گئے۔ گلیاں خون سے اور لاشوں سے پٹ گئیں، اور آخر میں محمد شاہ رنگیلا، جس کو کہا جاتا تھا، اس نے منت سماجت کر کے نادر شاہ کو اس حکم کو واپس لینے کی بات کی۔ وقت گزر چکا تھا، لوگ دلی چھوڑ کر بھاگ گئے، جو یہاں موجود تھے وہ تہ تیغ ہوئے، اور جب وہ نادر شاہ یہاں سے لوٹا تو جتنا خزانہ تھا، جتنے مال و اسباب تھے، تخت طاؤس تھا، کوہ ہیرا تھا، بہت عمدہ جو کاریگر تھے، بہت جو سدھائے ہوئے ہاتھی تھے، اور جو بہت اچھے جنگجو افسر تھے، وہ تربیت کار، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یوں دلی اجڑ کر رہ گئی، اور ہندوستان کا اقتصادی نقصان تو اپنی جگہ پر، یعنی فوجی نقصان بھی ہوا۔ وہ تعمیر کرنے والے معمار بھی جو بہت نامور تھے، وہ بھی نادر شاہ کے ساتھ افغانستان اور ایران چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے اختیارانہ زندگی جو تھی، لوگ روٹی کو ترسنے لگے۔ وہ دلی جہاں پر بہت فراوانی تھی مال و دولت کی، وہ کنگالوں کی بستی بن کر رہ گئی، اور ان حالات میں کسی حکمرانی کو برقرار رکھنا اور اس کو قوت اور طاقت کے ساتھ بحال رکھنا ممکن نہ تھا۔ یہی ہمارے ہندوستان میں ہوا، اور جگہ جگہ پر فتنہ و فساد، شورش اور ہنگامہ آرائی نے مجموعی طور پر پورے ملک کی فضا، پورے ہند کی فضا خراب کر دی۔ رہی صحیح کسر بعد میں احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے اور اس کی جنگوں نے وہ پوری کر دی۔ مرہٹے طاقت پکڑ کر وہ بھی مختلف جگہوں پر اظہار کرنے لگے اپنی طاقت کا۔ یہ جو حالات کی ایک ادنا سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کو مورخین نے اور شعراء نے، ادباء نے اپنی تحریروں میں، اپنے اشعار میں بہت شدت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے مختلف رنگ ان کی تحریروں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہندوستان کی وہ مجموعی جو خراب صورتحال تھی وہ ہم پر منکشف ہوتی ہے۔ میر خود ایک بہت بڑا تخلیق کار تھا۔ اس عہد کے واقعات و حالات کو وہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حساس شاعر اپنے ارد گرد ہونے والی اس تباہی کو محسوس نہ کرے۔ میر نے اپنی جو خود نوشت ہے ذکر میر،
فارسی میں ہے یہ، اس میں بہت کثرت کے ساتھ اپنے اس عہد کی سیاسی، سماجی، معاشی صورتحال کو اور اس میں ہونے والے فتنہ و فساد اور شورش و ہنگامہ آرائی کو نہایت عمدگی کے ساتھ اور نہایت جامعیت کے ساتھ اور بہت ساری جزیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لیکن وہ تحریری لوازمہ تو ہمیں اور بھی کئی مورخین اور لوگوں کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ جس درد کو، جس کرب کو اور جس احساس کو انہوں نے اپنی شاعری میں شامل کیا وہ میر سے ہی خاص ہے۔ انہوں نے دلی کی تباہی، بربادی، اجڑنا، لوگوں کا مفلوق الحال ہو کر بھیک مانگنے تک کی نوبت آ جانا، یہ سارے وہ عوامل تھے جنہوں نے میر کو ہمیشہ دل گرفتہ رکھا۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آکے مصور تھے، دلی کے نہ تھے کوچے اور آکے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ وہ لوگ جو آسودہ حال میر نے دیکھے تھے، وہاں دہلی میں جو تجمل تھا، جو شان و شکو تھا، وہ میر نے دیکھا تھا، اور وہاں کے بازاروں کی رونق، وہاں کے لوگوں کی مجلس آرائی، وہاں پر ارباب کمال کا اپنے ہنر کو پیش کرنا، یہ میر دیکھ چکے تھے۔ اور جب وہ اجڑی، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ 30,000 باشندے تو چند دنوں میں قتل ہوئے اور ان کی لاشیں کئی دن گلیوں میں رلتی رہیں، خون گلیوں میں بہتا رہا، تو یہ صورتحال بھی میر کو دیکھنا وہ پڑی، اور اس کا اظہار بھی ان کے ہاں اپنی شدت کے ساتھ وہ آتا ہے۔ دیکھو، ایک خرابہ ہوا جہاں آباد، ایک خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ یعنی خرابہ اجاڑ کو کہتے ہیں، بستی کو، ایسی بستی جس میں بہت ویرانی ہو۔ تو کہا کہ ایک ہنستا بستا شہر، ایک ہنستی بستی جو بستی تھی وہ یک لخت اجڑ گئی اور ویرانی کی زد میں آ گئی۔ بہت سارے ایسے اشعار آپ کے اس یونٹس میں موجود ہیں۔ میر کے کلام کا مطالعہ آپ کریں گے تو وہ آپ کو متعدد اشعار دکھائی دیں گے جن میں میر کا یہ درد احساس کی صورت میں متشکل ہوا، اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے، تو اس یعنی شعر کے تناظر میں، اس کے آئینے میں ہمیں اس عہد کی روتی اجڑتی دلی اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ میر کا یہ عہد نہایت سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے نہایت پراگندگی، انتشار اور طوائف الملوکی کا دور ہے، اور اس نے مجموعی طور پر میر پر بہت زیادہ اثر مرتب کیا۔ چونکہ میر کے اپنے حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے اور طرح طرح کی پریشان حالی اس کی ذاتی زندگی میں بھی موجود تھی، تو میر نے اپنے اس ذاتی غم کو بھی اس اجتماعی غم میں آمیخت کر کے اس غم کو کائناتی شکل دے دی۔ آج جب ہم میر کے اشعار پڑھتے ہیں تو اس میں جو سوز و گداز اور درد کی کیفیت ہے وہ ہمیں ہمیشہ تازہ نظر آتی ہے، اور یہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس دور کے احوال کا نوحہ ہے، بلکہ اس کے اندر ایسی خوبصورتی اس نے رکھ دی ہے، ایک یعنی فنی سلیقہ ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ ہر دور میں اس طرح کی صورتحال پر وہ شاعری پوری طرح سے منطبق ہوتی دکھائی دے گی۔ عزیزان گرامی، میر کا یہ زمانہ، اس کے بہت بنیادی خد و خال ہم نے سامنے رکھے۔ گفتگو اس کورس اور میر کے احوال پر جاری رہے گی۔ اگلے پروگراموں میں ہم میر کی زندگی، اس کے فن
اور اس کے امتیازات پر گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔